اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے۔ صفحہ نمبر 103 ہے۔ یہ رکوع سے ہم نے سبق کا آغاز کیا، مل گیا سب کو۔ میں نے عرض کیا تھا رمضان سے پہلے جب ہم نے اس آیت کو پڑھا تو ایک اختلافی مسئلے کی نشاندہی کی تھی۔ آج اس مسئلے کا ایک دوسرا رخ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وسیلہ یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ، یعنی وہ کام، وہ افعال، وہ چیزیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیں، یہ ہے وسیلہ۔ میں بیان کروں گا وسیلے کی جائز صورتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی صورت، آپ اللہ کو بلائیں، اللہ کی پکار کریں، اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے۔ اللہ کو بلائیں اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے۔ آپ رزق کے طالب ہیں تو اپنے پروردگار کو یا رزاق کہہ کے بلائیں، مولا رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ آپ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کو یا غفار کہہ کے بلائیں، مولا گناہوں کو معاف کرنا آپ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یا علیم کہہ لیں، یا خبیر کہہ لیں، یا قدیر کہہ لیں، اللہ کو بلائیں اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں۔ اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ ایک صورت ہو گئی۔ نمبر 2، آپ اللہ کو بلائیں یعنی وسیلہ بکلمات اللہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں نا،
ان میں ایک دعا ہے، آپ اسے یاد بھی کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک یہ انداز ہے۔ تیسرا انداز، آپ اللہ تعالیٰ کو بلائیں، اپنے اعمال جو ہے نا ان کا وسیلہ دیں، اپنے نیک اعمال، اچھے اعمال۔ مولا میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے یہ فرما برداری کی ہے، مولا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی امتوں میں سفر کر رہے تھے، اچانک آندھی آئی، طوفان آیا، ایک غار انہیں نظر آئی، اور آندھی طوفان بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی کہ بچ جائیں، چھپ جائیں۔ پہنچے نا غار میں، اوپر کوئی پتھر تھا، گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انداز دیکھیں، نکلنے کا سبب بولو، کوئی چارہ کار، کوئی ذریعہ، بالکل کوئی۔ میں نے کہا نا کہ آپ جس مشکل میں ہیں نا، جس رنگ میں ہیں، اللہ کو اس طرح پکاریں اور اللہ کے اس صفاتی نام کے ساتھ پکاریں۔ ایسا موقع آ جائے نا، اللہ کو قدیر کہہ کے پکاریں، مولا ہماری طاقت نہیں ہے، تیری طاقت ہے۔ ان 3 بندوں نے زور آزمائی کی، بڑی کوشش کی کہ ہم نکل جائیں، نہیں نکل سکے۔ اب باہمی مشورہ ہوا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ان نیک اعمال کو پیش کر کے اپیل اور درخواست کرتے ہیں، مولا یہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ہمیں ان کا بدلہ دے، ہمیں اس عذاب سے اور اس مشکل سے نکال۔ تینوں بندوں میں سے ہر بندے نے اپنی اپنی بات شروع کی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا بندہ بولا، پروردگار عالم، ایک بندے نے میرے پاس آ کے مزدوری کی تھی، کام کیا تھا، جب مزدوری دینے کا موقع آیا میں نے مزدوری دی، لیکن کسی وجہ سے اختلاف ہوا، وہ مزدوری چھوڑ کے میرے مولا چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار و تجارت میں لگایا، کاروبار میں برکت ہوئی، مال بڑھتا گیا۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد وہ مزدور آدمی میرے در پہ آ پہنچا، یار میں نے جو اتنا کام کیا تھا تیرا، مہربانی کرو میری وہ مزدوری مجھے واپس لوٹا دو۔ پروردگار، اس کی مزدوری کاروبار میں لگی، اتنی ترقی پہ پہنچ گئی کہ وہ چند دام جو تھے اب بکریوں کا پورا ریوڑ بن چکا تھا۔
میں نے لالچ نہیں کی میرے مولا، میں نے وہ بکریوں کا سارا ریوڑ اس مزدور کو دے دیا اور کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے، یہ تیری اجرت ہے۔ مولا میں نے دغا بازی نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، میں نے حق نہیں مارا، یہ میرا عمل تیرے در پہ قبول ہے، مہربانی کر ہمارے نکلنے کی راہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا اپنی نیکی بیان کرنا تھا، پتھر اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، راستہ تھوڑا سا کھل گیا۔ ہاں جی، دوسرا بندہ، اے میرے پروردگار، چچا کی بیٹی اپیل لے کے آ گئی تھی میرے گھر میں کہ میں ضرورت مند ہوں، اسباب کوئی نہیں، کھانے کے لیے لقمہ کوئی نہیں، پہننے کے لیے بچوں کا لباس کوئی نہیں۔ مولا میری منت، میرے بھائی میری منت ہے، اپیل ہے، میرے لیے کوئی کھانے دانے کا انتظام کر دے، مجھے کچھ پیسہ دے دے بطور قرض۔ پروردگار عالم میری نیت بدل گئی، میں نے گناہ کا ارادہ کیا اور اپنی گناہ کی خواہش اس عزیزہ کے سامنے رکھی۔ کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس، اپنی اولاد کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے وہ میری کبھی حرکت کے اوپر رضامند ہو گئی تاکہ میرے بچے بھوک سے نہ مر جائیں۔ جب مجھے کنٹرول ملا، گناہ کرنا میرے لیے آسان ہوا، تو میری بہن نے کہا بھائی اللہ سے ڈر۔ سن رہے ہو؟ اللہ سے ڈر۔ اے میرے مولا، میرے دل میں آپ کا ڈر، آپ کا خوف پیدا ہو گیا، میں نے سارے گناہ کو اسی جگہ پہ چھوڑا، پیسے بھی دیے، لباس بھی لے کے دیا، بچوں کے کھانے دانے کا انتظام بھی کیا، آئندہ کے لیے بھی میں نے معاونت کا عزم کیا۔ میرے مولا میں نے گناہ نہیں کیا، میں گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگر میری یہ ادا تجھے اچھی لگی ہے، تو راضی ہوا ہے، تو ہمارے لیے یہ دروازہ کھول دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوسرے بندے نے جب یہ بات بیان کی اور مکمل کر چکا، پتھر اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگا، راستہ اور کھل گیا۔ ہاں جی، تم رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا بندہ بیان کر رہا ہے، مولا میری اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، مقابلے میں والدین بھی موجود ہیں، سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے میرے مولا۔ روز میری عادت ہے جب میں گھر پہنچتا ہوں بکریوں کا ریوڑ لے کے، ان کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، بعد میں بیوی، بعد میں اولاد ہے، اپنا آپ بھی بعد میں میرے مولا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں ذرا تاخیر سے پہنچا، میرے ماں باپ آرام کر رہے تھے، سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں جگایا نہیں تاکہ میرے ماں باپ بوڑھے کی نیند میں خلل نہ آئے، خاموشی سے کھڑا رہا۔ بیوی کہتی رہ گئی، بچے کہتے رہ گئے، لیکن میں نے کسی کو بھی گھونٹ ماں باپ سے پہلے نہیں دیا میرے مولا۔ ان کے لیے میں نے ساری رات انتظار کیا۔ آپ سنیں ذرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالدی،
اگر اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو زمین پہ اپنے باپ کو راضی کر لو۔ باپ ناراض ہے سمجھو رب ناراض ہے، باپ زمین پہ راضی ہے سمجھے پروردگار تم سے راضی ہے۔ ایک بندے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اختلاف ہوا ہے۔ بیٹے نے جا کر رسول پاک علیہ السلام کو شکایت لگا دی، یا رسول اللہ میری جو کمائی ہے میرا باپ ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کو بلاؤ، بلا کے لے کے آئے۔ والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے رسول پاک کو، دل میں بڑا غم ہوا، کچھ اشعار بولے اس نے دل میں۔ وحی کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو خبردار فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، جو تم نے اشعار بولے تھے وہ تو ذرا بیان کرو۔ باپ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، میں نے کسی کے سامنے بولے بھی نہیں، بلند آواز سے پڑھے بھی نہیں، میں مان گیا، میرا یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ آپ کو خبریں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب باپ بیٹے کی بات سنی تو باپ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی کمایا اپنی آل اولاد کے لیے، ان کا دکھ سکھ دیکھا، اپنے آپ کو مصائب میں ڈالا، ان کے لیے میں نے سکھ تلاش کیا، آج یہ بڑے ہو گئے، آج یہ من مانی کرنے لگ گئے، آج یہ میرے کاموں پر نکتہ چینی کرنے لگ گئے، آج میرے خرچ کیے مال پینے اعتراض ہونے لگا، میری کمائی انہوں نے خرچ کی ہے، میں نے آج تک ان پہ اعتراض نہیں کیا، آج یہ خود کمانے کے قابل ہوئے تو آج اعتراض پہ اتر آئے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹے کو خطاب کر کے فرمایا انتا و مالک لابیکا، تو بھی تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کی ملکیت ہے، خبردار شکایت نہ لے کے آنا باپ کی۔ پروردگار میں نے اپنے بال بچوں کو نہیں دیا، صبح ہی ماں باپ کی آنکھ کھلی، ان کو میں نے وہ دودھ کا پیالہ دیا، پھر میں نے بچوں کو بیوی کو خود پیا۔ یہ جو میں نے ماں باپ کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، مولا اگر یہ تیری نظروں میں عمدہ ہے، میرا عمل قابل قبول ہے، مہربانی کر یہاں سے نکلنے کا راہ بنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیان کرنے والا اپنی نیکی بیان کر کے رکا، پتھر نیچے گر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان تین بندوں کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیا۔ سمجھے آپ؟ اللہ کو بلائیں خوبصورت ناموں کے ساتھ، اللہ کو بلائیں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ذریعے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نیک اور صالح جو اعمال ہیں نا جی، اپنے ان نیک اور صالح اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے یہ جو وسیلہ ہے نا، یا اللہ انبیاء کی وجہ سے اور بے حق فلان ان فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مکمل کتاب لکھی ہے، اور آپ نے اس میں یہ نقل کیا ہے کہ یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب قرب کا ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو۔
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔